بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر حاضر ہیں عنوان بیت کی اہمیت و ضرورت کیوں، اور سبق نمبر ہمارا 2 ہے۔ جو حضرات نئے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اسباق سے وہ مستفید ہو سکیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے طریقے پر چلنے کا جو مقصد اور مطلب ہے نا، وہ کیا ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں، شریعت کے عقائد، ان پر پختگی کے ساتھ یقین، اور عبادات جیسے نماز و روزہ وغیرہ ہے ان میں آسانی پیدا ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہو، ہمیں جد و جہد نہیں کرنی پڑے، نہیں میں آج دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، نہیں میں نماز پڑھنے میں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں آسانی پیدا ہو اور صحیح طریقے سے ادا ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے صوفیاء کے طریقے پر۔ انسان کا وجود 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے ظاہری جسم اور ایک ہے روح۔ انسان اگر کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے، خراب چیزیں کھائے تو انسان کا جسم خراب ہو جائے گا، اور جسم کی صحت، جسم کا ٹھیک ہونا پاکیزہ اور صاف چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح روح کی بیماری بھی ہوتی ہے، جب انسان بدعمالیاں کرے گا، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرے گا، تو انسان کی روح ظاہری خراب چیزوں سے، ظاہری جسم خراب ہوتا ہے، اسی طرح ان بے اعمالیوں اور بدعمالیوں سے انسان کی روح خراب اور بیمار ہو جاتی ہے۔ انسان کا جسم صحیح سلامت کب رہے گا؟ جب وہ اچھی چیزیں اور پاکیزہ صاف چیزیں کھائے گا، صحت مند چیزیں کھائے گا۔ انسان کی روح کب درست رہے گی؟ کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے گا، اللہ رب العالمین کے سکھائے گئے اعمال کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال کا حکم دیا ہے، ان پر عمل پیرا ہوگا۔ یہی صورت ہے انسان کی روح کے درست اور صحت مند رہنے کی۔ اللہ کا ذکر کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا، فرمایا مثل الحی والمیت، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ ایک بندہ ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے، ذکر نہیں کر رہا وہ مردہ ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بندہ ذکر نہیں کر رہا، حضور نے فرمایا وہ مردہ ہے، جبکہ اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ تو انسان کا زندہ ہونا دل کی دھڑکن سے نہیں ہے۔ اگر انسان کا دل چاہے جتنا مرضی دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کا دل بھی مردہ ہے، وہ انسان بھی مردہ ہے۔ ایک انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو زندہ اور مردہ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ دل کی دھڑکن یا دل کے نہ دھڑکنے سے نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد روح کی بیماری کا جو ذکر میں نے کیا، روح کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے جسمانی بیماری ہے، جب انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اسے طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، طبیب کے پاس وہ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کی بھی بیماری ہے، کینہ، بغض، حسد، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، بدعمالیاں، جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں انسان کی روح کی بیماریاں ہیں۔ تو اس کا بھی طبیب اور اس کا ڈاکٹر اولیاء اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، تو لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو وسیلے کا حکم ہے نا اللہ تک پہنچنے کا، یہ نماز کا حکم ہے، یہ روزے کا حکم ہے، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو جب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے میں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ تمام چیزیں تقوی اختیار کرنے میں آ جاتی ہیں۔ نمازی انسان مطلب ڈر رہا ہے اللہ سے، جھوٹ نہیں بول رہا مطلب ڈر رہا ہے اللہ سے، روزہ رکھ رہا ہے مطلب ڈر رہا ہے اللہ سے، یہ سب چیزیں انسان کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم روزہ بھی رکھ رہے ہو، تم زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، تم حج بھی کر رہے ہو، مگر اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ترین لوگ ہیں۔ جب ان کی مجلس میں انسان جا کر بیٹھتا ہے تو یقیناً اسے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم مزید اس کے بارے میں اور گفتگو کریں گے اگلے سبق میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہمارے اسباق روٹین سے دیکھتے رہیں گے تو آپ کو مزید علم ہو جائے گا
دیکھیں میں اب جو پیچھے سے آپ کو چلاتا ہوا آ رہا ہوں نا، میں اصل مقصد بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیعت کا مقصد کہ پہلے آپ کو ہم نے نفس کے بارے میں بتایا کہ نفس کتنا بڑا دشمن ہے، پھر اس کے بعد ذکر کی اہمیت بتائی، پھر روح کی بیماری کے بارے میں بتایا، تو تاکہ یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہو، پھر آپ کو پتا ہو کہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، پھر تو بیعت ہونا ضروری ہے۔ تو ہم پھر انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا اسی حوالے سے ہوگا۔ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔